تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قومی تعلیمی پالیسی 1992 کی قومی تعلیمی پالیسی تعارف۔ قومی تعلیمی پالیسی 1992 کا ڈھانچہ 10 فروری 1991 کو وزیر اعظم کی ہدایت کے ذریعے فراہم کردہ گائیڈ لائنز کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ کانٹریکٹ ماہرین تعلیم، منتظمین اور ممبران سے موصول ہونے والے ان پٹ کی بنیاد پر قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائم کمیٹیاں وفاقی وزیر تعلیم نے 20 دسمبر 1992 کو پالیسی کا اعلان کیا۔ مایوس کن صورتحال جو اس کی تشکیل کی ضمانت دیتی تھی وہ اس وقت کا مرحلہ نظام تعلیم تھا جو کئی گنا بڑھنے کے باوجود جدید دور کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ نظام تعلیم کو کمزوریوں کے ساتھ ساتھ قوم کو ایک نتیجہ خیز اور ترقی پسند معاشرے کے طور پر تیار کرنے کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے نظام تعلیم کا اثر نو جائزہ لینے، ترجیحات کا اثر نو تعین اور حکمت عملی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ نظام کو ترقی پسند معیشت اور معاشرے کی سماجی ثقافت اور سیاسی ترقی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ پالیسی کا زور۔ پالیسی کا بنیادی اعتراضات یہ تھے پالیسی کے بنیادی اعتراضات یہ تھے: جاری تعلیم نظام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق جدید خطوط پر ترتیب دینا تاکہ ایک صحت مند، ترقی یافتہ اور جمہوری معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ بے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا اور یونیورسٹیوں میں تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینا، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید شعبوں میں۔ پرائمری تعلیم کی حیثیت۔ پالیسی میں پرائمری تعلیم کو ہر پاکستانی بچے کی بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور اسے لازمی اور مفت بنایا جائے گا تاکہ دہائی کے آخر تک بچوں کی عالمی سطح پر انرولمنٹ حاصل کرنے کے لیے ذریعہ تعلیم کا تعین صوبے کریں گے۔ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی کوشش کی جائیں گی۔ نجی شعبے میں پرائمری تعلیم کو ترقی کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، لیکن سخت کنٹرول اور نگرانی کے ذریعے اس کی کمرشلائزیشن کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ پرائمری تعلیم کی ترقی کے لیے پالیسی میں جو اہم شقیں رکھی گئی ہیں وہ یہ تھیں: پرائمری اسکولوں کے 26,500 نئے اساتذہ کو تربیت دی جائے گی۔ بی میں کیا تھا؟ بے میں تقریباً 1,07,000 نئے پرائمری اور مسجد اسکول کھولے جائیں گے۔ موجودہ ایک کمرے میں اسکول میں ایک کمرے کا اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ 20,000 موجودہ ایک کمرے والے اسکولوں میں ایک کمرے کا اضافہ کیا جائے گا۔ تقریباً 24,750 پناہ گاہوں سے کم پرائمری اسکولوں کو 2 کمرے فراہم کیے جائیں گے۔ ڈی کیا ہے جی؟ پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کو تنخواہوں کے ڈھانچے اور سروس کی شرائط کو بہتر بنایا جائے گا۔ ای کیا ہے کہ کلاس 1 to 3 کے پرائمری نصاب کو مربوط شکل میں تیار کیا جائے گا۔ جی کیا ہے جی؟ قرآن ناظرہ پہلی جماعت سے شروع ہوگی اور آخری سالوں میں مکمل ہوگی۔ ڈراپ آؤٹ کے معاون عوامل کو مطالعہ کیا جائے گا۔ ضیاع کو کم کرنے کے لیے مناسب خصوصی ان پٹ تیار کی جائے گا۔ ایچ کیا ہے؟ ان علاقوں میں جہاں خواتین کی شرکت کم ہے اسکولوں میں طلبات کے اندراج اور برقرار رکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی ترغیباتی پروگرام متعارف کرائے جائیں گے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر پرائمری ڈائریکٹوریٹ بنائے جائیں گے۔ اساتذہ کو نصاب میں متعارف کرائے گئے نئے تصورات کی تربیت دی جائے گی۔ ٹیچنگ کٹ کو
ٹیچنگ کٹ کو اپ گریڈ کیا جائے گا عوامی تعلیم کا معیار. عوامی ہدایات کو معیار کے بہتر بنانے کو اعلیٰ ترجیح دی جائے گی، جیسے کہ پالیسی میں رکھا گیا ہے، جیسے کہ نصابی کتب، تدریسی طریقوں اور تشخیصی تکنیک میں بڑی تبدیلیاں لائی جائیں گی. اساتذہ کو تربیت میں عملی مہارتوں کے حصوں پر زور دیا جائے گا. اساتذہ کے کردار کی نئی تعریف کی جائے گی. مختلف قسم کے ان پٹ کے ذریعے تدریس سکھانے کے عمل کو تقویت دی جائے گی اور تعلیمی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے گا. خاص طور پر تعلیمی پہلو پر پروجیکٹ پر مبنی تعلیم کے ذریعے تخلیقی صلاحیتوں اور ترقی پسند سوچ کی حوصلہ افزائی کے لیے نصاب پر نظر ثانی کی جائے گی. نصاب کی ترقی، نصاب کتاب لکھنے، اساتذہ کی تربیت اور امتحان کے درمیان تعلق کو مزید تقویت دی جائے گی. مزید یہ کہ سائنس نصاب پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے اور نئے علم کی طلب کے ساتھ مسابقتی بنایا جا سکتا ہے. روزگار کی منڈی اور خود روزگار سے متعلقہ پیشہ ورانہ مضامین کی ایک وسیع رینج متعارف کرانے کے لیے حکمت عملی وضع کی جائے گی. تدریس کے سیکھنے کے عمل میں بہتری لانے کے لیے اساتذہ کی تربیت اور اہمیت پر زور دینا. پالیسیوں میں کہا گیا کہ اساتذہ کی تربیت کے ادارے کو لیس اور مضبوط بنایا جائے گا اور ان کی فیکلٹی کو اپنے علم اور ہنر کو اپڈیٹ کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اساتذہ کی تربیت کے نصاب کو بھی اپڈیٹ کیا جائے گا. اساتذہ کی تربیت کے دورانیے میں اضافے کی ضرورت کا اندازہ لگایا جائے گا. مزید یہ کہ اساتذہ کی ملازمت کی تربیت کے لیے موبائل ٹریننگ یونٹس قائم کیے جائیں گے. اعلیٰ تعلیم اور سائنس. حکمت عملی پر مبنی بیان. جیسے کہ پالیسی میں برقرار رکھا گیا، اسلامی اقتدار پر مبنی لبرل، آزاد، جمہوری اور مسابقتی یونیورسٹی کلچر کا فروغ دیا جائے گا. اعلیٰ تعلیم میں شرکت کی شرح کو بڑھایا جائے گا. گریجویٹ مطالعاتی پروگراموں اور تحقیق میں اضافے کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کے پروگرام کو بہتر بنایا جائے گا. اعلیٰ تعلیم جو سپلائی پر مبنی تھی اسے ڈیمانڈ پر مبنی کیا جائے گا. یونیورسٹیوں کو مختلف طریقوں سے فنڈز پیدا کرنے کی ترغیب دی جائیں گی. بین الاقوامی کانفرنسوں میں اساتذہ کی شرکت کو آسان بنایا جائے گا. اعلیٰ تعلیم کی ترقی اور بہتری کے لیے دیگر حکمت عملی جیسا کہ پالیسی میں بیان کیا گیا ہے مختصراً بیان کیا گیا ہے. تحقیق کے لیے یونیورسٹیوں کو مزید فنڈ فراہم کیے جائیں گے. ایک الگ ہائی ایجوکیشن سروسز پالیسی بنائی جائے گی. یونیورسٹیوں کو کتابوں، جرائد کے لیے لبرل گرانٹس فراہم کی جائیں گی. گریجویٹس کی ملازمت میں اضافے کے لیے ڈگری کی تعلیم کو متنوع بنایا جائے گا. پبلک سیکٹر کی پروگریسو نجی کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. نیشنل کونسل آف ایکڈیمک ایوارڈ قائم کیا جائے گا. جی انڈسٹری اور یونیورسٹیوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے انڈسٹری پارکس قائم کیے جائیں گے. صوبوں میں فاصلاتی تعلیم کے کالج قائم کیے جائیں گے. منتخب پولی ٹیکنیک اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ ٹیکنالوجی کے شعبہ متعارف کرائے جائیں گے. جے یونیورسٹی کے فنڈز مختلف کرنے کے لیے زیرو بیسڈ بجٹ متعارف کیا جائے گا. زیرو بیسڈ بجٹ متعارف کرایا جائے گا. تعلیم کی انتظامیہ اور انتظام. حکمت عملی پر مبنی بیان. پالیسی میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ماضی میں ہونے والی ناکامیوں کا تعلق انتظامیہ اور انتظامی ناکامیوں سے کم وسائل کی کمی سے تھا. تعلیم کے انتظام کے لیے خاص قسم کی پیشہ ورانہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تعلیمی منتظمین اس فن میں تربیت یافتہ نہیں تھے. پالیسی میں برقرار رکھا گیا کہ تعلیمی عملے کے انتظامی اور انتظامی صلاحیتوں کو تعلیمی انتظامیہ کی تکنیکی اور طریقوں میں پیشہ ورانہ تربیت کے ذریعے بہتر بنایا جائے گا. فیصلہ سازی کے عمل کو مؤثر طریقے سے مربوط اور مانیٹر کیا جائے گا. اکیڈمی آف ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کو مزید مضبوط کیا جائے گا تاکہ اسے صوبوں تک تربیتی پروگراموں تک پھیلایا جا سکے. ترقی اور بہتری کے لیے پالیسی میں متعین دیگر حکمت عملی. اسکول مینجمنٹ کمیٹی گاؤں اور ادارہ جاتی سطح پر تشکیل دی جائے گی.
ہر سپروائزر کے لیے 15 سے زیادہ پرائمری اسکول مختص نہیں کیے جائیں گے. تکنیکی تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. ہر صوبے میں ڈویژنل سطح پر ڈائریکٹوریٹ آف کالجز قائم کیے جائیں گے. موجودہ ضابطہ تعلیم پر نظر ثانی کی جائے. اساتذہ اور منتظمین کے لیے اخلاقیات کا ایک ضابطہ تیار کیا جائے گا اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا. مالیاتی اصولوں پر نظر ثانی کی جائے گی اور مختلف اکاؤنٹس کے تحت اخراجات کے لیے مؤثر اور آسان طریقہ کار وضع کیے جائیں گے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو مناسب مالی انتظامی اور عملے میں انتظامی اختیارات تفویض کیے جائیں گے. صوبائی حکومت ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی اکیڈمیز قائم کی گئی ہیں. صوبائی حکومت ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی اکیڈمیز قائم کرے گی. So this is the end of this video. Thank you so much for watching this video.